حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فی صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور اوپر سے دروازے کھلنے کی آواز ہے، یعنی آسمان سے دروازہ کھلنے کی آواز ہے. تو دونوں نے اوپر دیکھا تو جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی میں پیرافریز کر رہا ہوں، اگر ایگزیکٹ ورڈز بتاؤں تو آج ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، بلکہ آپ نے پہلے فرمایا کہ آج ایسا دروازہ کھولا ہے آسمان کا جو کبھی پہلے نہیں کھولا. اور پھر جب فرشتہ کو دیکھا تو کہا کہ آج ایسا فرشتہ اتر رہا ہے، نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. تو جب وہ فرشتے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ میں آپ کو 2 نور کی بشارت دیتا ہوں جو کسی نبی کو پہلے نہیں دیے گئے، صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں. اور وہ 2 نور کیا تھے؟ ایک دیا الفاتحہ اور ایک دیا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے اینڈ تک. اور پھر فرمایا کمال کی بات کہ جو شخص اس کو پڑھے گا اور اس میں جو مانگا گیا ہے وہ مانگے گا، اللہ کی طرف سے اس کو عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ امت محمدیہ کے لیے کتنا ہی بڑا بینیفٹ ہے. مجھے آپ یہ بتائیں، ہمیں اس دنیا میں آئے ہوئے مسلمان بنے ہوئے 25 30 35 40 سال ہو گئے، رائٹ؟ اور شاید ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاید ہر روزانہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آیات پڑھتے ہیں. لیکن ہم نے کب یا تو ہمیں پتہ کہ کتنوں کو ہے اس حدیث کا، حالانکہ بڑی فیمس حدیث ہے، اور ہمیں سے پتہ کتنوں کو ہے کہ جب بھی میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے یہ عطا کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی آتھینٹک حدیث ہے کہ اے نبی میں آپ کے لیے 2 نور لے کے آیا ہوں، آپ کو دیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہیں دیے گئے. اور وہ کیا؟ سورۃ الفاتحہ اور آمن الرسول سورۃ بقرہ کی آخری آیات. اور جو شخص ان میں جو سوال کرے گا، یعنی ان آیات کو پڑھے گا اور اس میں جو سوال، دعائیں تو ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. مطلب میرے آپ کے مانگنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے دینے میں کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو سعید بن معلہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے مجھے بلایا، پکارا، تو میں نہیں گیا، میں نے نماز کمپلیٹ کی اور پھر میں گیا. تو اللہ کے امین نے فرمایا کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ سعید بن معلہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھا تھا یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کا جواب دو، یعنی اللہ کی پکار کو سنو. Attend his call when they call you. تو وہ شرمندہ ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی ایک عظیم صورت آج اس مسجد سے نکلنے سے پہلے بتا کے جاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ کام میں مصروف ہو گئے اور وہ اٹھ کے مسجد سے جانے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے نکل گیا تھا. تو سعید بن معلہ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ بتانا تھا. انہوں نے ریمائنڈ کرایا اور آپ نے کہا الحمدللہ رب العالمین ہی سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. الحمدللہ رب العالمین، تو میں بتانے لگا ہوں جو قرآن کی سب سے عظیم صورت ہے نا وہ یہ ہے، ہی سبع المثانی، یہ 7 often repeated آیاز والی صورت ہے جس کو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. والقرآن العظیم، اور یہی تو ہے قرآن عظیم، الذی اوتیتہ، جو مجھے عطا کی گئی ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم کہہ دیا اور اسی کو کہا سب المثانی، یعنی جو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور یہ مکی صورت ہے، سورہ فاتحہ سے مکی صورت. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کا ذکر سب المثانی کا جس صورت میں آتا ہے وہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو رقیہ بھی کہا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ڈفرینٹ انسیڈنٹس ہیں